تم میدان جہاد میں جاؤ، تم کافروں کی گردنیں کاٹو، ان کو قتل کرو اور وہ تمہیں شہید کریں، اس سے بھی زیادہ افضل امر ہے وہ۔ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کون نہیں جاننا چاہے گا ایسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا سا جواب دیا، صرف 2 الفاظ کہا وہ عمل ہے ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ موسیقی، قوالی، میوزک، اس سے انسان ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے، لیکن کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے؟ اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس گھر کی مثال ہے مثل الحی والمیت، وہ گھر قبرستان ہو گیا ہے، وہ گھر مردہ ہو چکا ہے۔ اسلام میں یہ مولوی پروفیشن نہیں ہے، یہ آپ نے اور میں نے بنا دیا ہے۔ ہر مسلمان کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی گناہ یا نیکی کرنے کی توفیق رکھتا وداؤٹ Allah's سپورٹ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی ہی یاد سے تسکین پہنچتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی، قوالی، میوزک، اس سے انسان ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے، اس سے انسان بے چینی سے دور ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈل گیا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں پر پردہ ہے، ایک مرض ہے اور ہم نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ان لوگوں کو ضرور میوزک میں مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہوگا، یا وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، جہاں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوگی، جہاں پر اذان ہوگی، وہ بھاگیں گے وہاں سے، وہ نماز کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے کہ ان کو میوزک میں مزہ آئے گا، لیکن جن کے دل کے اندر ایمان ہے نا، ان کو جو سکون ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے شیطان بھاگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اذان سے بھاگتے ہیں، وہ نماز سے بھاگتے ہیں، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، انہوں نے شیطان کی پیروی کی اور ان کو ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جہاں پر کوئی میوزک ہوگا، کوئی قوالی ہوگی، کوئی گناہ کیا جا رہا ہوگا، وہ وہاں سے بھاگے گا، اس کا ایمان اس کو لے کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان گناہوں سے دور لے کے جائیں گے، اس کا دم گھٹے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، اور وہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلَكِكُمْ، تمہارے اللہ کے ہاں وہ انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وہ انتہائی بلند درجے والا عمل ہے، یعنی تمہارا نامہ اعمال وزنی کر دے گا۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور تمہارا سونا چاندی خرچ کرنا، یعنی آج کے دور کے اندر تمہارے ڈالرز خرچ کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اور فرمایا کہ تم میدان جہاد میں جاؤ، تم کافروں کی گردنیں کاٹو، ان کو قتل کرو اور وہ تمہیں شہید کریں، اس سے بھی زیادہ افضل امر ہے وہ۔ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کون نہیں جاننا چاہے گا ایسا عمل، ایسا عمل جو سب سے بہتر ہے، اللہ کے ہاں بہت پاکیزہ ہے، بلند درجے والا عمل ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ، مال خرچ کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، تو کون نہیں جانا چاہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا سا جواب دیا، صرف 2 الفاظ کہا وہ عمل ہے ذکر اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کا ذکر ہے جو اتنا افضل ہے، یہ ساری چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ اس کے انالیسز یوں کر لیں کہ آپ ایک میزان لیں، ایک طرف آپ دنیا کی ساری نیکیاں رکھ دیں اور دوسری طرف آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف نام رکھ دیں، کوئی بھی اللہ کا ایک نام رکھ دیں، اللہ کی کوئی ایک صفت رکھ دیں، تو ظاہری سی بات ہے جو اللہ کے نام والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں بہت برکت ہے، اور سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ کیسے یاد کیا کرو؟ کتنا یاد کیا کرو؟ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اللہ کی صبح اور شام پاکی بیان کیا کرو۔ قرآن سارے کا سارا، ایک بات یاد رکھے، قرآن سارے کا سارا حکم ہے
تو قرآن کے اندر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری صبح اور شام پاکی بیان کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، یہ تمہیں گناہوں سے بھی بچائے گا، ڈپریشن سے بھی نکال دے گا، برکتیں بھی آ جائیں گی، کاروبار کے اندر بھی برکتیں آ جائیں گی، تمہارے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا۔ اور وہ سکون کس طرح پیدا ہوگا؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، ہی از دا بیسٹ ایور کریشن ان ہیومنز آن دس پلانٹ ارتھ۔ تو ان کی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کر سکوں، ان کی تعریف تو اللہ کرتے ہیں، میری کیا حیثیت؟ تو اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ جب وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تو پھر آپ اور میں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے تو لوگوں نے زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تکبیرات بلند کرنی شروع کر دی۔ میں بھی ان کا جنون ہو یا وہ جذبات میں آ گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائب، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب شخص کو نہیں پکار رہے، انکم تدعون سمیع قریب، بلکہ وہ بہت سننے والا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے، وہو معکم، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے جس کو تم پکار رہے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا ہے۔ تو اللہ کو عاجزی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو میرے منہ سے نکل گیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پہ بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، یا عبداللہ بن قیس؟ تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی، بلا یا رسول اللہ۔ تو کہا وہی الفاظ جو ابھی تم نے اپنی زبان سے ادا کیے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی گناہ یا نیکی کرنے کی توفیق رکھتا وداؤٹ اللہ's سپورٹ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ خزانہ کبھی ہم نے سوچا ہے خزانہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کے اندر سے کوئی تیل نکل آئے، کوئی سونا نکل آئے نا، تو وہ کہتے ہیں ہم امیر ہو گئے۔ تو یہ تو وہ خزانہ ہے جس کا نہ آپ کو نہ مجھے پتہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، یہ اللہ ہی خزانہ دیں گے وہاں پہ جنت میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کس، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا خزانہ ہے، اور یہ کیسا خزانہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا، میری ناشکری نہ کرنا، میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئیں یار آج ہم مسجد میں چلتے ہیں یار، جا کے نا میں نے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت جسم عطا کیا، تو نے مجھے گھر دیا، تو نے مجھے سواری دی، تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، کتنی نعمتیں اللہ تیری، میں نے اللہ آج تک تیرا شکر ہی نہیں کیا۔ اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف آئے اور وہ آ کے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر دیکھیے گا اللہ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اور سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، پھر سے ایڈریس کیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا پیار دیکھیں کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ بھی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں نا، تو یہ کہیں تمہیں میرے سے دور نہ کر دیں، ذرا دھیان رکھنا۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ جیسے ایک بندہ کسی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے نا، یار اگر ایسا کرو گے نا تو اس میں نقصان ہو جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہیں میرے سے دور لے کے جا رہے ہیں نا، تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے یار۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو، دوستی لگا لو اللہ کے ساتھ، پھر دیکھنا دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگزامپل بھی دے دی کہ رجال لا تلہیہم تجارت لا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ایسے آدمی جنہیں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ سب سے بڑی اگزامپل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دنیا کے، عرب کے نہیں صرف، اس وقت وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن ہر جنگ پہ، ہر غزوے پہ، ہر اونچ نیچ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کے وہ کھڑے رہے۔ تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میرے کاروبار کا دن ہے، آج میری فیکٹری ہے، آج میں نے وہاں پہ جانا ہے، میں نے فلاں میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ہر نیکی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ہر غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہ تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جی آپ بزنس نہ کریں۔ بزنس میں زیادہ برکت آئے گی جب آپ اور میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، جب ہم پریورٹی دیں گے نماز کو، جب ہم پریورٹی دیں گے اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جب ہم ان چیزوں کو پریورٹی دیں گے، آٹومیٹیکلی ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہر گھر کے اندر ذکر کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھی بھیجیں گے، وہاں پہ خیر و برکتیں بھی آئیں گی، سکون بھی آئے گا اور رزق بھی آئے گا، اور معاملات آسان ہو جائیں گے، انسان ڈپریشن، انگزائٹی، ان چیزوں سے دور ہو جائے گا، لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس گھر کی مثال ہے مثل الحی والمیت، وہ گھر قبرستان ہو گیا ہے، وہ گھر مردہ ہو چکا ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، آپ اور میں، ہم ذرا اپنے آپ کو ذرا جج کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ لاسٹ ٹائم وین ڈڈ وی گیدرڈ آور فیملی، کہ یار آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آؤ قرآن کھولتے ہیں، آؤ یار صحیح بخاری کی کوئی حدیث کھولتے ہیں۔ اللہ سیز کہ سیدھا راستہ میں تب دکھاؤں گا جب تمہاری اپنی ریسرچ ہوگی، تم ڈاکٹر بن گئے، تم انجینئر بن گئے، تم نے بزنس مینجمنٹ کر لیا، تم نے OA لیولز کر لیا، تم نے بچوں کو باہر ڈگریاں لینے کے لیے بھیج دیا، خود بھی تم سارے بزنس کر رہے ہو، بٹ وین اٹ کمز ٹو دین اینڈ اسلام اینڈ اسٹڈنگ قرآن اینڈ اسٹڈنگ احادیث، تو پھر تمہاری ریسرچ کیا ہے؟ پھر تم غافل ہو چکے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ نہیں سیدھا راستہ دکھاتا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ سے اس کے خود اپنی ریسرچ کرو۔ اسلام میں یہ مولوی پروفیشن نہیں ہے، یہ آپ نے اور میں نے بنا دی ہے، یہ مولویوں کے پیچھے لگ کے۔ اسلام میں مولویزم نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے، وہ دعا مانگ سکے، وہ نماز کروا سکے، وہ عید کی نماز پڑھا سکے، وہ جنازہ پڑھا سکے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلے گی، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نادار اور غریب لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ ہم پر فوقیت حاصل کر چکے ہیں، اور وہ فوقیت اس طرح سے حاصل کر چکے ہیں کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جنگوں کے اندر بھی، غزوے کے اندر بھی حصہ لے لیتے ہیں، تو ہمارا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس عمل کو کنسسٹنٹلی کرتے ہو تو تم ان لوگوں کو پالو گے، یعنی ان کے برابر ہو جاؤ گے، جن کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مال سے جو نیکیاں کما رہے ہیں، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو وہ صحابہ خوش ہو گئے، تو انہوں نے کہا بتائیں اللہ کے نبی وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تم انہیں پالو گے، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کے شارٹ کٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اٹھ کے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اپنا آفس چھوڑ دیتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے، اور وہ نماز کو اہمیت دیتا ہے، اٹھتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر سے یا آفس سے نکلتا ہے، ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، اس کی ایک علیحدہ فضیلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی فرض ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں جو چیز ہے وہ موت ہے۔
یعنی ادھر اسے موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں. اور اس کے بعد یہ حدیث بھی سامنے آ گئی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو وہ ان امیر لوگوں کے برابر ہو جائے گا جو بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، جو عمرہ حج وغیرہ کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ رو پڑتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے ایک کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں اللہ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ میرا کسی محفل میں ذکر کرتا ہے، میں اسے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کے قوانین بڑے مشکل ہیں. ظاہری بات ہے صحابہ بھی نہیں تھے بچ سکتے، صحابہ سے بھی اکثر گناہ ہو جاتا تھا کوئی نہ کوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. تو کہتے ہیں آ کر کہ اللہ کے نبی میرے سے نا گناہ ہو جاتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اسلام پہ ڈٹا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ تمہیں گناہوں سے بچا لے گی. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک اپنے نفس کی اور دوسرا اپنی زبان کی. یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے سنن ابو داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ بھی بغیر اللہ کو یاد کیے کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو گویا وہ ایسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو بدبو میں مرے ہوئے گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے. یعنی جہاں پر 4 لوگ اکٹھے ہیں اور وہ آپس میں گپیں مار رہے ہیں، یا کسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ گپیں لگ رہی ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر اس محفل کی کیفیت یہ ہے جو بیان کی گئی. اور اسے اگلی حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی جگہ بیٹھا یا کسی جگہ لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ اس کا بیٹھنا اور اس کا لیٹنا اس کے لیے باعث نقصان ہوگا. اور کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ سوچے گا یار جب وہ ساری، ظاہری بات ہے ساری کی ساری ویڈیو سارا کچھ ریپلے کیا جائے گا تو وہ دیکھے گا اپنے آپ کو کہ میں یہاں پہ ایسے ہی لیٹا رہا، سوچوں میں گم رہا، کاش میں نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. تو وہ سوچے گا اور وہ پچھتائے گا، لیکن اس ٹائم پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، اور وہ کہے گا کہ کاش میں اللہ کا ذکر کر لیتا، کاش، لیکن اٹ ول بی ٹو لیٹ. اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. بے شک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انعام دیں گے. وہ انعام کیا ہے، وہ بخشش کیا ہے، وہ اجر کیا ہے، اللہ نوز بیسٹ، اور وہ اللہ نے ان کو عطا کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی محفلوں کو جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، کوئی درس ہو، کوئی محفل ہو، یا ویسے ہی کوئی دوست بیٹھ کے قرآن کی بات کر رہے ہوں، اللہ کی بات کر رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوں، صحابہ کی بات کر رہے ہوں، تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی محفل کو، اور جب انہیں وہ محفل مل جاتی ہے تو اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور وہ آ کے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، وہ خطبہ ختم ہوتا ہے، یا وہ قرآن کلاس ختم ہوتی ہے، یا وہ درس ختم ہوتا ہے، تو وہ واپس آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں میرے بندے. حالانکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ایک پتے کی جو مومنٹ ہے، ایک چونٹی کی جو مومنٹ ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں صرف ان کو گواہ بنانے کے لیے کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں میرے بندے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ قال یقولون، تیرے بندے کہتے ہیں یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک،
اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وہ حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں اللہ تجھے تو نہیں دیکھا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے اللہ یسألونک الجنہ، وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے تیری جنت تو نہیں دیکھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے قال یقولون من النار، اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ سوال کریں گے کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے تیری جہنم تو نہیں دیکھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کسی محفل میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا ریوارڈ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ ان میں سے تو ایک شخص ایسا تھا جو کسی اور کام کے لیے آیا اور وہاں پر بیٹھ گیا، اس کا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ ایسے محفل میں بیٹھنے والا نامراد نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو محفل جو ہے وہ اچھی بنائیں، اچھے دوست بنائیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں۔ میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے ارد گرد سارے کرکٹر تھے، میں صحافت میں آیا تو میرے سارے ارد گرد صحافی تھے، میرے پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹس کے ساتھ، یو کے میں بڑے بڑے جرنلسٹس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ پھر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین کی طرف لے کر آئے، آج الحمدللہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، زیادہ تر جو دوست ہیں وہ دینی دوست ہیں۔ تو محفل کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت گہرا ہے، اور جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اچھی محفل میں لے کر جائیں جہاں سے کوئی اچھی بات سیکھنے کا یا سننے کا موقع ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔